تھوڑا سا آپ اس پہ کچھ ہمیں بتائیں گے، بیکاز آئی نو تھوڑا جی سا ایک کانٹرڈکشن ہے جی کہیں نہ کہیں، جی، لیکن ہمارا تھوڑا سا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ جو اہل تشیع ہیں ان کا تو نظریاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد من کنت مولا فہذا علی مولا یا دیگر دلائل کے ذریعے سے امامت کا سلسلہ. اب یہاں پر کوئی مناظرے کا پلیٹ فارم تو ہے نہیں کہ اس پہ کوئی تفصیلی کوئی بات ہو بہت اچھی سکے. بات ہے، بہت بس صرف یہ کہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ تو امامت کا سلسلہ ہے، ٹھیک اور ہے. جو خلفائے راشدین کا تصور ہے بھی وہ اولہم علی و آخرہم مہدی، مولا علی علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام تک 12 خلفاء کا جو تصور ہے اس میں امام حسن علیہ السلام دوسرے ہیں. یعنی امام علی علیہ السلام کے بعد جو دوسرے امام ہیں وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، پھر امام حسین علیہ السلام ہے، اس طرح سے ترتیب کے ساتھ ہے. تو وہ جو خلافت اور امامت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا جو ایک سلسلہ تھا، اس وجہ سے وہ 30 سال کی جو خلافت راشدہ والی بحث ہے وہ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، اس کا وہ وجود ہی نہیں. مفتی صاحب نے اپنا نظریہ بیان کر دیا. اہل تشیع کے مطابق امام حسن علیہ السلام دوسرے امام ہیں، اور جن کے لیے حضور مکرم نے فرمایا کہ من سرہ یلقى اللہ عز وجل، جو چاہتا ہے قیامت میں اللہ عز وجل سے ایسے ملاقات کرے کہ وہو راض عنہ، کہ اللہ اسے راضی ہو چکا ہو، فلیتوالی ابنک الحسن، تو اے علی تمہارے بیٹے حسن کی محبت کے ساتھ جو آئے گا تو اللہ اس کے ساتھ راضی ہو جائے گا. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ تو خیر ہر مسلمان ہی کا عین جزو ایمان ہے، اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ سے ثابت ہے. تو وہ جو خلافت اور امامت کا سلسلہ اہل تشیع میں ہے وہ مولا علی علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے.